السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے تمام آفات اور بلیات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج بے حیائی بہت عروج پر جا رہی ہے۔ لوگ بے حیائی کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں، اور دین جو ہے اللہ کا قرآن اور حدیث و قرآن کو بہت لوگ کی کم فالو کرتے ہیں، اور ہم سب کو مل جل کر اور دین پر توجہ دینی چاہیے اور دین پر چلنا چاہیے، اور ہماری بھلائی اسی میں ہے، اور آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی، اور ہم سب کو مل کر دین کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت اچھی عطا فرمائے۔ اور میرے بھائی اور بزرگوں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور میرے چینل پر آپ نئے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اور میری ویڈیو شیئر کرنی ہے اور لائک کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے پتہ ہے آپ ہماری ویڈیو شیئر نہیں کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ آپ پتہ یہ اللہ کا دین پڑھ رہا ہے، بے حیائی ہوتی آپ ضرور شیئر کرتے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، دین پر بہت کم لوگ چلتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ آج کل بے حیائی بہت عروج پر جا رہی ہے، ہمیں ٹس تو مس نہیں ہے، اور ہم کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق فرمائے۔ اور آج میں آپ کو وضو کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، آپ نے ضرور سماعت فرمانا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور سب سے پہلے جو بھی آپ کام اچھا کریں، آپ کو چاہیے درود شریف پڑھ لیجیا کریں۔ درود شریف کی فضیلت سرکار دو عالم نور مجسم شاہ نبی امم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی کا عشق رسول۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک مقام پر پہنچ کر پانی منگوایا اور وضو کیا، پھر یک مسکرانے اور رفقا سے فرمانے لگے، جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ پھر اس سوال کا خود ہی جواب دیتے ہوئے فرمایا، ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پر وضو فرمایا تھا، اور بعد
فراغت مسکرائے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا تھا جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، یعنی اللہ اور اس کا رسول عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے تو ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے، اور چہرہ دھونے سے چہرے کے، اور سر کا مسح کرنے سے سر کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا اور ہر سنت کو دیوانہ وار اپناتے تھے۔ اس روایت سے گناہ دھونے کا نسخہ بھی معلوم ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل وضو میں کولی کرنے سے، منہ کے ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنے سے ناک کے، چہرہ دھونے سے پلکوں سمیت سارے چہرے کے، ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے ساتھ ساتھ ناخنوں کے نیچے کے سر اور کانوں کا مسح کرنے سے سر کے ساتھ ساتھ کانوں کے، اور پاؤں دھونے سے پاؤں کے ساتھ ساتھ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ بھی جڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا اور آپ نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔